نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ ہم نے پچھلے سیشن میں اقدام کے مرحلے کے حوالے سے بات شروع کر دی تھی، اور یہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اقدام کا مرحلہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ وسائل آپ کے پاس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے کچھ مقامات پہلے بھی دیکھے تھے جب ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر بات کی تھی، ادھر بھی ہم نے یہ بات بڑی تفصیل سے جو ہے وہ انالائز کی تھی، اور پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے اس بات کو دہرایا تھا کہ یہ بات قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور سیرت سے بھی ثابت ہے۔ بعد میں جو آپ کے کوشچنز بھی آئے اس حوالے سے، تو ہم نے پھر اس کا ایک جو ہے انالیسس اس وقت بھی کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس بات کا خیال رکھا۔ یہ نہیں تھا کہ بس آپ کے وسائل ہیں نہیں ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، بس آپ نے ٹکر لے لینی ہے۔ اور اس حوالے سے سورہ انفال کی آیت جو ہے ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب 1:2 کا کم سے کم رکھا ہے معاملہ، کہ اگر آپ کے پاس دشمن کے مقابلے میں اتنے وسائل ہیں کہ یعنی اگر دشمن جو ہے اس کے پاس 100 ہیں تو آپ کے 50 ہونے چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ چیز جو ہے ویری کرے گی، یہاں پہ اب صرف شخصی جو ہے وسائل کا معاملہ نہیں ہے، صرف نفری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اب ٹیکنالوجی بھی امپورٹنس رکھتی ہے۔ تو یعنی اس حساب سے ہی آپ کو پھر ایک انالوجی ڈرا کرنی پڑے گی۔ اس حوالے سے جب ہم نے دیکھا تھا تو ایک ایگزامپل بھی ہمیں نظر آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3000 کے قریب لوگ تھے، جن میں سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 600 700 یا 1000 کے قریب وہ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ منافقین تھے، یعنی پیور ایمان والے جو تھے وہ آپ کہہ سکتے ہیں 2000 یا 2200 کے قریب تھے، جبکہ دشمن جو تھا اس وقت 10,000 کے مقابلے میں آ گیا تھا، 10,000 کا جو ہے مقابلے میں آ گیا تھا۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائڈ کیا کانفلکٹ، اس لیے وہ خندق بھی کھودی گئی، اس لیے وہ سارے معاملات بھی کیے گئے، یہاں تک کہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جیسے جو سردار تھے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آپشن رکھا کہ جو بنی غطفان ہیں ان میں جو ایک بڑا فیکشن ہے ان کو مدینے کی پیداوار کا 1/3 جو ہے دے دیا جائے تاکہ اس جو الائنس تھا اس کو توڑا جا سکے۔ اور اس حوالے سے جب ان سے جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ یہ ہمیں بچانے کے لیے کر رہے ہیں یا یہ آپ کا حکم ہے، تو آپ سے صاف کہا کہ میں تمہیں بچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یعنی اس میں کوئی بات ایسی بات نہیں ہے کہ جو ڈھکی چھپی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا۔ اب کہنے والے آج کل جو بعض جذباتی عناصر ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں وسائل کو دیکھنا چاہیے، ہمیں بس جو ہے تھوڑے بہت بھی لوگ ہیں بس لانچ ہو جائیں اور کفر کے خلاف جو ہے ٹکر لے لیں تو بس اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑا سوال ہے یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ بھی اس وقت موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تھا، یعنی اصحاب بدر بھی موجود تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احزاب میں۔ تو یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے درمیان موجود ہیں جن کو جبرائیل علیہ السلام آ کے رپورٹ کرتے ہیں، مطلب ایک طرح سے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک ڈائریکٹ جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے، اور انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ میٹرز، یعنی آپ کے پاس مینز ہونے چاہیے۔ تو یہ بات ہم نے پچھلی دفعہ بھی انالائز کر لی تھی، اس پہ زیادہ ہم بات نہیں کریں گے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ اور انسٹرکشنز بھی ہمیں مل جاتی ہیں، جیسے سورہ طٰہٰ کے اندر ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس حوالے سے ہدایت ملتی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے بچڑے کو جو ہے وہ پوجا کرنا شروع کر دی، بچڑے کی جو سامری نے بنایا تھا، تو اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو اس طریقے سے روک نہیں سکے، زبان سے تو انہوں نے روکا لیکن ہاتھ سے روکنے کی کوشش انہوں نے نہیں کی۔ اور اس پہ جب بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات پوچھ کی تو انہوں نے صاف کہا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل میں جو ہے ایک بہت بڑا تفرقہ پیدا ہو جائے،
کیونکہ اگر تو وہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے تو ہو سکتا تھا کہ ان کی جان کو نقصان ہو جاتا یا کوئی اس حوالے سے کوئی معاملہ آ جاتا، اور یہ اگر ایسی سچویشن ہوتی تو پھر آپس میں بہت بڑا ایک جو ہے ایک فساد برپا ہو سکتا تھا. اس لیے انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی نہیں منکر بالید نہیں کیا، گو کہ ریکوائرمنٹ تو تھی اور خود موسیٰ علیہ السلام بھی ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور اس کی انہوں نے یہ جسٹیفیکیشن دی جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی قابل قبول تھی. اور اسی والے سے پھر میں نے آپ کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ کا یہ جو ہے ایک اس والے سے ایک موقف بھی پیش کیا تھا کہ منکر جو ہے اس کو رد کرنے کے مختلف جو ہے سینیریوز ہیں. اس میں خاص طور پہ جب یہ سینیریو آپ کے سامنے آئے کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ آپ جو ہے منکر کو ریپلیس کر سکیں معروف سے، یا یہاں تک بھی یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ منکر کو ہاتھ سے روکنے کے لیے جائیں گے تو بڑا منکر آ جائے گا، تو اس صورت میں تو پھر حرام ہے آپ کے لیے کہ آپ ہاتھ سے اس کو روکیں. تو وسائل جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. تو یہ بات ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھ لی تھی. اب ہم ظاہری بات ہے جو بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس حوالے سے اس کی طرف جائیں گے، اور وہ ہے تصادم. ٹھیک ہے، اب جب بھی آپ اقدام کا سٹیپ لیں گے یعنی کوئی انیشیٹو لیں گے آپ اس رجیم کے خلاف جس رجیم کے خلاف آپ برسر پیکار ہیں، اس حوالے سے یعنی آپ ان کو ان کی طرف جو ہے یعنی ٹکراؤ کی طرف جو ہے جب آگے بڑھیں گے تو تصادم ظاہری بات ہو کے رہے گا. کانفلکٹ ایک ناگزیر ایک مرحلہ ہے جس سے آپ کو گزرنا ہوگا. تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے کانفلکٹ ہو کر رہے گا. تو اس میں دونوں صورتوں میں آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں واضح کر دیا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی مالوں سے اپنی جانوں سے. یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سمجھتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اللہ تعالیٰ گناہ سارے جو ہے معاف کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان باغات میں لے کے جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ان باغات میں لے کے جائے گا ان پاک مکانوں میں جو ہے تمہیں جگہ دے گا جو کہ ان جنت کے باغات میں ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لڑو، لڑ کے شہید ہو، جام شہادت نوش کرو اور جنت لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل کامیابی تو یہ ہے. جبکہ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور جو تمہیں زیادہ محبوب ہے جو پسند ہے دنیا کی فتح وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مجھے تو اتنی پسند نہیں جتنی تمہیں پسند ہے. مجھے تو پسند یہ ہے کہ تم میرے لیے جان دے دو، میرے لیے قربانیاں دو اور جنت لو، بس یہ بات ہے. تو دونوں صورتوں میں یہاں پہ اب ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر تو اس راہ میں جان دے دی تب بھی جو ہے جنت مل جائے گی، نہیں جان دی جان اگر بچ گئی اور دنیا کی کو فتح ہوگی تو یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے، مجھے تو وہی محبوب ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑو اور جنت حاصل کرو. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہے اور قریب کی فتح ہے، یہ بھی تمہیں مل جائے گی. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بشارت ہے مومنین کے لیے. تو بہرحال آگے جب تصادم ہوگا تو یا تخت ہے یا تختہ ہے. ٹھیک ہے، یا پر تخت مل جائے گا یا تختہ دار پہ لٹک جائیں گے. دونوں صورتوں میں بہرحال آپ کی کامیابی ہی کامیابی ہے. اب یہاں پر جو ہے یہ بات ہمارے ذہن میں بالکل واضح رہنی چاہیے کہ جو تصادم کا مرحلہ یا اقدام اور تصادم کے جو مراحل ہیں ان کے اندر ہر دور کے حساب سے، بلکہ یہاں تک کہ ایک ہی دور میں اگر آپ ہیں اور مختلف جگہ ہیں آپ کی مختلف لوکیشنز ہیں تب بھی فرق واقع ہوگا. جبکہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جو پہلا فیز ہے جماعت سازی کا فیز ہے جس کے اندر 4 ہم نے بتایا تھا کہ وہ سٹیپس ہیں کہ سب سے پہلے دعوت ہے نظریے کی، جو لوگ قبول کریں گے ان کی تنظیم ہے، ان کو ایک اجتماعیت میں شامل ہم نے کرنا ہے، ایک اجتماعیت کا حصہ بنانا ہے، اس کے بعد ان کی تربیت کرنی ہے. اور یہ کام چلتا رہے گا ڈٹ کر، صبر کے ساتھ، مصابرت کے ساتھ، چاہے اس راہ میں کوئی بھی مشکلات جو ہے ہمیں سہنی پڑے. یعنی صبر محض کا جو مرحلہ ہے ہم نے کہا تھا کفوا ایدیکم، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا صحابہ کرام کو، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ جو فیز ہے اس کے اندر اور اس کی جو مختلف جو ہیں جو سٹیجز ہیں ان کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، نہ تو وقت کے گزرنے سے یا نہ ہی جو ہے زمان اور یعنی کہتے ہیں نا کہ زمان و مکان کی تبدیلی سے، ٹائم اینڈ اسپیس کی تبدیلی سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا زیادہ بڑا. مطلب مینز آف کمیونیکیشن دیکھیں اپڈیٹ ہوتے رہیں گے، جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب ہم 21st سینچری میں یہ مینز آف کمیونیکیشن استعمال کر رہے ہیں، لیکن اوور آل جو پروسیس ہے وہ وہی رہے گا. آج ہم جو ہے دعوت دے رہے ہیں،
ٹھیک ہے، آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ اگر کنونس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو منظم کر دیں گے، آپ کی تربیت کر دیں گے. تو اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے. پہلے بھی ایسے ہوتا تھا، آج سے اگر 1000 سال بعد بھی اگر ہم کوئی اگر انسانی معاشرہ ہوگا تو وہاں پہ بھی یہی سینیریو ہوگا. وہ کہ مینز آف کمیونیکیشن تبدیل ہوتے رہیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ فیز جو ہے اس میں کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم جاتے ہیں اقدام اور تصادم کے مرحلے میں، تو ہمیں، میں نے بتایا آپ کو کہ زمان و مکان کی تبدیلی یا تو ٹائم کے گزرنے کے ساتھ، یا پھر ایک ہی ٹائم ہے، وقت ایک ہی ہے لیکن مختلف جگہ ہیں دنیا میں، تو ہر جگہ کے اعتبار سے، ہر وقت کے اعتبار سے یہ سینیریو چینج ہو جاتا ہے. اس لیے اقدام اور تصادم کے مراحل بھی تبدیل ہو جائیں. تو اس کو ابھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ وسلم کی حالت تھی وہ کیا تھی کہ دونوں طرف تلواریں اور گھوڑے ٹھیک ہے موجود تھے. فرق صرف تعداد کا ہی تھا. ایک طرف مسلمان تھے. ایک اور مسئلہ بھی ہے جو ہمارے لیے درپیش ہے اس وقت، وہ آپ وسلم کے لیے نہیں تھا کہ وہاں کفار تھے، یہاں پہ مسلمان ہیں، کلمہ کو مسلمان ہیں. ان کے حوالے سے مزید احتیاط جو ہے ہمیں کرنی پڑے گی. اچھا، پھر مسلح جدوجہد کرنے کے لیے 50% وسائل بھی حاصل کرنا یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو گیا. پہلے تو صرف یہ معاملہ تھا کہ جناب وہاں پہ اگر آپ کے پاس 1000 ہے تو آپ نے ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں 500 کھڑے کر دیے. نفری کا فرق تھا. جو ہتھیار تھے وہ ان کے پاس بھی تلوار اور نیزے تھے، ان کے پاس بھی تلوار اور نیزے تھے، یا تھوڑے زیادہ جو ہے فرق ہو جاتا تھا گھوڑوں کے ساتھ یا اونٹوں کے ساتھ جو جایا کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے ریفائنمنٹ آتی گئی، اور بعد میں پھر بتایا منجنیقیں ایجاد ہوں گی، اور پھر ہوتے ہوتے پھر جا کے 14ویں صدی یا 15ویں صدی میں جا کے گن پاؤڈر ایجاد ہوا. تو یہ پھر اس کے اندر فرق واقع ہوا. ورنہ آغاز انسانیت سے لے کر 14ویں 15ویں صدی تک جو ہے کانفلکٹ کا طریقہ ایک ہی رائج تھا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق زیادہ واقع نہیں ہوا تھا. آج حالت کیا ہے؟ ایک طرف جدید ریاستیں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، ٹینکس ہیں، جہاز، میزائل وغیرہ. مطلب اب نفری تو میٹر نہیں کرتی. آپ ایک اگر آپ جو ہے ریاست پاکستان کے خلاف آج برسے پیکار ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے آرم ریزسٹنس کے ذریعے سے تبدیلی لے کے آنی ہے، یعنی جیسے دو بدو جنگ ہوتی ہے، کنونشنل وارفیئر کا طریقہ ہے، تو کیسے آپ کریں گے؟ یعنی آپ اگر 1 لاکھ فوج جو ہے، اگر 4 لاکھ فوج ہے، تو آپ 2 لاکھ بندے بھی کھڑے کر دیں تو اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. وہ ایک گن شپ ہیلی کاپٹر کافی ہے، وہ ایک F-16 کافی، ایک ٹینک کافی ہے. تو یعنی یہ تو پھر مقابلہ اس طریقے سے ہوگا کہ جب ان کے پاس جتنے گن شپ ہیلی کاپٹر ہیں، آپ کے پاس 50% ہونے چاہیے. اچھا، آپ کے پاس، ان کے پاس جو ہے وہ اتنے ٹینکس ہیں تو آپ کے 50% ہونے چاہیے. اب یہ کہاں سے لے کے آئیں گے کسی بھی نان اسٹیٹ سوشل آرگنائزیشن کے لیے؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یعنی کنونشنل وارفیئر تو اب جسے کہتے ہیں نا، اس کا کوئی سوال جو ہے نہیں بنتا. تو یہ ہمارا سینیریو اب چینج ہو چکا ہے. مسلح جدوجہد کرنے کے لیے 50% وسائل اکٹھا کرنا بہت مشکل، کیا ناممکن ہے. اچھا، یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ہے کہ طرف کلمہ کو مسلمان ہیں، اب ان کے اندر کچھ تو خراب مسلمان ہیں، ظاہری بات ہے، وہ تو کفر کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن بعض تو ظاہری بات ہے بس مسلمان ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی وہ جاب کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ایک ایکسٹرا احتیاط ہمیں رکھنی پڑے گی. مسلمان جان کی حرمت کی جو ہے وہ مسلمان جان کی حرمت بہت زیادہ کعبے سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے، تو ناحق خون بہنے کا خدشہ ہے اگر ہم آرم ریزسٹنس اس طریقے سے کرتے ہیں. تو حالات چینج ہو چکے ہیں، چنانچہ اب جو ہے سچویشن بھی ہمارے سامنے بالکل تبدیل ہو جائے گی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میدان پہلے کیا ہوتا تھا کہ میدان جنگ سجتا تھا، آہنی ہتھیاروں سے لڑائی ہوتی تھی. 14ویں صدی تک یہی اصول رہا، اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا. یعنی آج سے میں اگر سمپل سی بات ہے کہ اگر تو آپ 14ویں صدی تک جو ہے معاملہ ہوتا تو پھر یہ مسئلہ بڑا کلیئر تھا. یہ کوئی کسی کے لیے زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ بات سمجھ میں آ گئی، دین کا تقاضا سمجھ میں آ گیا، تو بس ٹھیک ہے، اب آپ کو فوج تیار کرنی ہے اور ٹکر لینی ہے، بس اتنی سی بات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی واقع ہوئی. 14ویں صدی سے آنورڈ جو ہے معاملہ کیا ہوا کہ اس کے اندر یہ اصول تو اپنی جگہ پہ رہا کہ میدان جنگ سجے گا، لیکن ایک دوسرا جو اصول تھا کہ آہنی ہتھیاروں سے لڑائی تھی، اس کی جگہ پہ آپ بندوقیں آ گئی، بارود والے ہتھیار آ گئے. تو یہ 20ویں صدی تک کا معاملہ اب یہ رہا، یعنی 20ویں سینچری کے مڈ تک اب یہی سلسلہ رہا. لیکن وہ اصول اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رہا کہ جب بھی لڑائی ہوگی تو میدان جنگ میں ہوگی. اس لیے میں نے کل پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ چاہے وہ فرینچ ریولوشن ہو، چاہے وہ رشین ریولوشن ہو، چاہے امریکن ہو، چاہے جو ہے وہ چائنیز ریولوشن ہو، جتنی بھی ریولوشنز ہوئی ہیں، اور یہ ان میں سے آپ کو پتا ہے کہ جو
کمیونسٹ ریولوشن ہیں وہ تو 20th سینچری میں ہوئی. ٹھیک ہے، اس سے پہلے امریکن اور فرینچ ریولوشن تو اس سے پہلے وہ جو ہے 18th سینچری میں وہ ان کا معاملہ ہوا. لیکن یہ جو ریولوشنز ہیں تو بالکل ریسنٹلی، مطلب 20th سینچری کے بالکل آغاز میں ہوئی ہیں، یہ فرسٹ کوارٹر کے اندر. تو ان کے اندر بھی بیسیکلی جو ریولوشنریز تھے انہوں نے آرمیز بنائی، یعنی ریڈ آرمیز لڑی ہیں جو بھی اس وقت رجیم تھی ان کی آرمیز کے ساتھ، اور انہوں نے فتح حاصل کرنے کے بعد پھر جو ہے یہ نظام کو جو ہے تہوبالا کیا اور انقلاب برپا کیا. تو میدان جنگ کا اصول وہی رہا، صرف بارود آ گیا مطلب ایک طرف. تو یہاں پہ بھی ظاہر بات ہے جو ریڈ آرمیز کھڑی ہوئی انہوں نے بھی اسلحے کو استعمال کیا اور اس طریقے سے فتح حاصل کی. تو یہاں اگر ہم مڈ آف 20th سینچری تک بھی ہوتے تو اس میں کوئی زیادہ فرق واقع نہیں ہوا تھا، سوائے جو ہے آنی ہتھیاروں کی جگہ بارود والے ہتھیار بندوقیں وغیرہ آ گئی تھی. میدان جنگ اسی طرح سجتا تھا. لیکن فرام دا مڈ 20th سینچری ٹورڈز 21st سینچری اور ٹل ناؤ اب جو ہمارا معاملہ ہے یہ دوسرا اصول بھی ٹوٹ گیا. کوئی میدان جنگ ہے ہی نہیں. ایون کہ بڑی حکومتیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان کا کوئی میدان جنگ نہیں. آج کل وار ہی کسی اور طرح کی، ٹریڈ وار ہے، آج کل اکنامک وارفیئر ہے، آپ کی ڈپلومیٹک وارفیئر ہے، پراکسی وارز ہیں، مطلب پتہ نہیں مختلف قسم کے اس کے آپ سیناریوز ہیں. میزائل جیٹس ہیں، معیشت کے اوپر اب وہ معاملہ ہوتا ہے. ڈیٹرنس جو ہے، وار آف ڈیٹرنس کا اصول جو ہے وہ اب کار فرما ہے. نیوکلیر ویپنز ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. جس طریقے سے دو بڑی جو حکومتیں ان کے درمیان آپس میں لڑائی کا طریقہ چینج ہو چکا ہے، بین ہی اسی طریقے سے جو ریولوشنری اسٹرگل ہے اس کا بھی طریقہ چینج ہو چکا ہے. اب اس کے لیے ہمارے سامنے جو ہے جب یہ چیز کارآمد نہیں رہی کنونشنل وارفیئر کی تو گریلا جنگ کا طریقہ سامنے آیا. اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شے گویرا جو ساؤتھ امریکن سوشلسٹ تھا اس نے اس کو استعمال کیا. اس کی کتاب بھی ہے اس کے اوپر، آن گریلا وارفیئر. ماؤ زیتون کی بھی کتاب اسی نام سے ہے، آن گریلا وارفیئر. وہ بالکل کامیاب رہا. اسی کو طالبان نے افغانستان میں ایفیکٹولی استعمال کیا امریکن آکوپیشن کے خلاف. لیکن انقلاب کے لیے بڑا شیخ ویرا نے یا پھر اس سے پہلے ماؤ زیتون نے استعمال کیا تھا. لیکن جیسے جیسے ہم 20th سینچری کی مڈ سے آگے اینڈ آف 20th سینچری کی طرف گئے تو گریلا جنگ بھی ناکارہ ثابت ہوا. یعنی اب جو ہے یہ چند جگہوں پر تو کامیاب ہے، اس کے علاوہ کہیں پہ کامیاب نہیں. جب یہ ظاہر بات ہے انسانیت کی سرشت میں ہے یہ کہ کانفلکٹ تو وہ کرتا رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کانفلکٹ نہ کرے. تو اس لیے نئے راستے وہ نکالتا رہے گا. تو ایک راستہ بند ہوگا، نیا راستہ آ جائے گا. تو یہ گریلا جنگ کا جب راستہ کرامت نہیں رہا تو پھر ایک اور کرامت طریقہ سول مزاحمت جو ہے اس کو استعمال کیا گیا. سول مزاحمت کا طریقہ اس سے پہلے بھی موجود تھا. گاندھی نے اس کو استعمال کیا تھا برٹش آکوپیشن کے خلاف، اور امریکن جو بلیک رائٹس ایکٹیوسٹ تھا مارٹن لوتھر کنگ جو تھا اس نے اس کو بلیک رائٹس کے لیے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا. لیکن صحیح معنی میں جو ریولوشن کے لیے سب سے پہلے اس ٹیکٹکس کو استعمال کیا وہ ایرانیوں نے استعمال کیا. ٹھیک ہے، اور ایرانی انقلاب جو تھا 1979 کا وہ اسی بنیاد پر آیا. تو یہ معلوم ہوا کہ ایک اور آلٹرنیٹو بھی آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو آلٹرنیٹیوز اب آپ کے پاس ہیں. اگین یہ حالات ہی آپ کو یہ بتا رہے ہیں، یہ ایسی بات نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا افیکٹو ہے، کیا کارآمد ہے، کیا امپلیمنٹیبل ہے. اسی حوالے سے ہم آگے بڑھیں گے اور یہی سیرت سے ہمیں درس ملتا ہے. تو اب یہ دو طریقے اب ہمارے سامنے. تیسرا طریقہ اور کوئی میرے کم از کم جو ہے علم میں نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس ہے، جو آپ ماشاءاللہ ابھی جو ہے جھانجھا لوگ ہیں، آپ نے بھی کافی آگے پیچھے جو ہے وہ دنیا دیکھی ہے، آپ کی نگاہ میں کوئی اور چیز ہے، اس والے سے کوئی اور طریقہ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. تو یہ ہم نے بتایا تھا کہ جہاں پر اسٹرانگ اسٹیٹس موجود ہیں، مضبوط ریاستی ادارے موجود ہیں، انفراسٹرکچر موجود ہے، وہاں تو موزوں ترین طریقہ سول مزاحمت ہی ہے. پاکستان ہو گیا، ترکی ہو گیا، مصر ہو گیا. جہاں پر گریلا وارفیئر کرنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، ناکارہ ہے، بیکار ہے. یعنی اگر آپ کریں گے تو نقصان زیادہ کریں گے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا. اور یہ ہم نے دیکھ بھی لیا. اول تو یہ پاسبل بھی نہیں ہے، اتنی اسٹرانگ آرمیز ہیں ان جو جدید ریاستوں کے پاس کہ اس کے خلاف گریلا وارفیئر کامیاب ہو بھی نہیں سکتا. اگر ہوگا بھی تو وہ اس سے جو ہے نقصان زیادہ ہوگا. شام کا معاملہ آپ دیکھ لیں، آغاز جو ہے ایک پولیٹیکل موومنٹ سے ہی ہوا تھا، بعد میں وہ آرمڈ ریزسٹنس میں تبدیل ہو گیا، اور اب آپ دیکھ لیں کہ شام جو ہے اس کے اندر جو تباہی ہوئی ہے. تو
یہ ہر جگہ پہ یہ معاملہ ہے. جہاں پہ بھی اسٹیٹس موجود ہیں, انفراسٹرکچر موجود ہے, وہاں پر یہ بالکل بھی کارآمد نہیں ہے کہ وہاں پہ گوریلا وارفیئر کی جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے گوریلا جنگ جو ہے وہ کہیں پہ بھی کارآمد نہیں ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی افغانستان میں کیا کریں. تو ہاں, جہاں پہ ریاستی ادارے ختم ہو چکے ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, وہاں پر موزوں ترین طریقہ کار آج بھی گوریلا جنگ ہے. اس لیے طالبان میں, اگر افغانستان کے طالبان کی بات کریں تو ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے, وہ سول مزاحمت نہیں کر سکتے, یعنی وہ فائدہ ہی نہیں ہے اس کا. تو ان کے لیے گوریلا جنگ ہی ایک واحد راستہ ہے. تو یہ دو راستے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے ہم کہاں پر ہیں, اس حساب سے پھر جو ہے موضوع ترین طریقے اب ہمارے سامنے یہ ہیں. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو تبدیلی ہے وہ صرف گوریلا جنگ سے نہیں آتی, صرف سول مزاحمت سے نہیں آتی, ٹیکٹیکل گوریلا وارفیئر سے آتی ہے, ٹیکٹیکل سول مزاحمت سے آتی ہے, جو پلانڈ ہو, صحیح طریقے سے ٹیکٹیکلی جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا ہو. تو یہ جو ہے ابھی ہم نے کانسیپٹ پڑھا ہے.